بات یہ ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے ہر پریشانی کا علاج۔ اس سے پہلے یہ کہ میں نے آج بیان شروع کیا اس سے کہ بات یہ ہے، باتیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر پھر آج کا بیان نہ کسی آیت سے، نہ حدیث سے، نہ کسی اہل اللہ کے کسی قول اور ارشاد سے آج کا بیان شروع ہوا، اس سے کہ بات یہ ہے۔ یہ اللہ تعالی کے طریقے کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے شروع میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ آئی بات سمجھ میں، یہ ہے کتاب۔ ذالک الکتاب، کتاب صرف یہ ہے، یعنی یہ کتاب اتنی زبردست کتاب ہے کہ اور کوئی کتاب اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، بس یہی ہے، یہی۔ جس پر بات شروع ہو جائے گی تو پھر لمبی ہو جائے گی، پھر جس کے بارے میں کہنے لگا بات یہ ہے تو کہیں وہ پھر رہ ہی نہ جائے، تو بات یہ ہے۔ یعنی آج جو بات کہنے لگا ہوں وہ جتنے بیان ہوتے ہیں آگے پیچھے، چھوٹے بڑے، لمبے مختصر، جہاں بھی، جس ملک میں بھی، جس موقع میں بھی، جس زمانے میں بھی جو بیان بھی ہوتا ہے، سب کی ابتدا انتہا یہ بات جو بتانے لگا ہوں، تو اس لیے اس کو میں نے شروع کیا سے کہ بات یہ ہے جو اب کرنے لگا ہوں۔ چھوٹی سی کتاب جو ہے ہر پریشانی کا حل، بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی اس لیے بتا دیا کرتا ہوں کہ سننے والے کہیں یہ سمجھیں کہ کوئی بہت بڑی ہوگی، پڑھنا مشکل ہوگا، وقت زیادہ صرف ہوگا، یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ پیسے سے خریدنا پڑے گی تو پیسے بہت لگ جائیں گے، یا یہ کہ اس میں وظیفے کوئی بہت لمبے لمبے ہوں گے تو اتنے وظیفے ہم روزانہ کیسے پڑھیں گے۔ تو بتاتا ہوں کتاب ہے بہت چھوٹی سی، چھوٹی سی کتاب میں وظیفے نظر آ جائیں گے، پھر ان سب وظیفوں کا خلاصہ جو ہے وہ تو ایک لمحے کا ہے، ایک لمحہ، وہ تو کوئی لمبا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ ہے پوری کتاب کا حاصل۔ کتاب ہی مختصر سی، پھر جتنی سی ہے اس کا حاصل یہ کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ جب لوگ کوئی پوچھتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو میں پڑھنے کو بتایا کرتا ہوں کہ وہ ایک کتاب ہے سامنے ہمارے، کتاب گھر ہے، اس سے کتاب ملے گی ہر پریشانی کا حل، وہ پڑھیں۔ تو پھر کبھی کبھی کچھ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، کچھ بہت پریشان ہیں، پڑھنے کو بتا دیں، تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کتاب پڑھیں۔ مجھے تو یاد نہیں رہتا کہ یہ صاحب وہی پریشان ہے یا کوئی نئے پریشان ہے، پریشان تو ساری دنیا ہی ہے۔ کسی کو رات دن سرگرمی فریاد و فغاں پایا،
کسی کو فکری گونا گوں سے ہر دم سر گراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیری آسماں پایا، فقط مجذوب کو اس غم کدا میں شادماں پایا۔ جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ بن جائے، تو پریشان تو ساری دنیا ہی ہے، سوائے چند ایک لوگ، چند ایک تھوڑے سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ رکھی، وہ تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑے ہوئے ہیں، وہ پریشان کسی حال میں نہیں۔ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں، کچھ نہ پوچھو۔ میں کہنے کو تو اے ہمدم اسی دنیا میں ہوں، لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمین میری، جہاں رہتا ہوں میں وہ کچھ اور ہی ہے، دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسی دنیا میں رہ رہا ہوں۔ میں کہنے کو تو اے ہمدم اسی دنیا میں ہوں، لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمین میری۔ تو پریشان تو پوری دنیا ہے۔ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بہو اور ساس کا جھگڑا بہت پریشانی ہے، بہو اور ساس بہت لڑ رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے جہاں نہیں لڑ رہی ہیں؟ تم تو ایسے شکایت کر رہے ہو جیسے کہ تم ہی ہو اس مصیبت میں۔ دنیا میں کوئی بہو ساس بتائیں، کہیں کوئی بہو ساس جو آپس میں نہ لڑتی ہو؟ تو ساری دنیا ہی ہے، جہاں ساری دنیا پس رہی ہے تم بھی پستے رہو، اور کیا بات ہے؟ اکیلے تھوڑا ہی ہو، جو مصیبت عام ہوتی ہے تو ساتھ ہی تم بھی۔ کسی لڑائی میں ایک شخص زخمی ہو کر پڑا ہوا تھا، کشتگان میں وہ بھی کشتہ بلا ہوا تھا، پڑا ہوا ہے کہیں زخمی۔ ایک شخص جا کر وہ کچھ تلاش کر رہا ہے، کہیں کوئی پیسے زخمیوں میں مرے ہوئے لوگوں میں کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ گید جو ہوتے ہیں نا، گید دنیا پر منڈلانے والے گید ہیں، تو لوگ مر رہے ہیں، ان کو وہی پڑی رہتی ہے کہ کہیں جا کر کچھ دیکھیں کہ کسی مرے ہوئے کے پیسے کہیں مل جائیں، جو کچھ اور نہیں تو کوئی چاقو ہی مل جائے۔ تو وہ کسی نیت سے جستجو کی نظروں سے وہاں کوئی پھر رہا تھا۔ ایک زخمی ابھی زندہ تھا، مرا نہیں تھا، اس نے کہا بھائی ذرا ادھر آؤ۔ تو وہ گیا ذرا قریب، کہنے لگا کہ دیکھیے میری کمر کے ساتھ ہمیانی میں میرے رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے لے لیں، تو میرے یا میرے رشتہ داروں یا بچوں بیوی کے کسی کے کام کے تو ہے نہیں، تو چلیے آپ ہی لے جائیں، آپ ہی کے کام آئیں۔ تو وہ جب ذرا قریب آیا تو اس زخمی نے تلوار اٹھائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی، گر گیا وہ بھی۔ تو اس نے کہا کہ دراصل میں نے آپ کو اس لیے بلایا، ٹانگ اس لیے کاٹی کہ میں اکیلا تھا، دل گھبرا رہا تھا، اب دو ہوں گے، دو ہو جائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، تو دو تو ہو گئے کہ اکیلے کا دل گھبرا رہا تھا۔ تو
بہو اور ساس کی لڑائی کہیں ایک جگہ پر ہو تو وہ دل بھی گھبرائے کہ ہم ہی مرے جا رہے ہیں. وہ جہاں بھی دیکھو وہ تو ساری دنیا میں ہے. بہو اور ساس، بہو اور ساس، بہو اور ساس، کچھ نہ پوچھئے. ایک ساس اپنی بہو سے کہنے لگی میری قسمت بڑی خراب ہے، بہت میری قسمت بہت خراب ہے. پھوٹی قسمت والی اللہ نے مجھے پیدا کر دیا. پھوٹی قسمت، پھوٹی تو ہے ہی، ورنہ ایسی باتیں کیوں کرتی. پھوٹی قسمت کیسے کہتے ہیں؟ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، اب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی. شاباش، تو ہر حال میں ولیت اللہ ہے. خود کو سمجھتی ہے کہ میں تو بہت بڑی ولیت اللہ ہوں، بڑی بزرگ ہوں، میرے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں. جب میں بہو تھی تو ساس ظلم کرتی تھی، میں تو بہت شریف تھی، پیدائشی طور پر شریف. تو جب میں بہو تھی ساس ظالم ملی، اللہ اللہ کر کے اس سے جان چھوٹی، وہ کہیں آگے چلی گئی یا اس سے الگ ہو گئے، تو بڑی خوشیوں سے بیٹے کی شادی کی، بیٹے کی، یا وہ بہو آئی تو وہ ظالم ملی. ساس تھی تو بہو ظالم، وہ جب بہو تھی میں تو ساس ظالم ملی، اور ساس بنی ہو تو بہو ظالم ملی. اچھی تو کوئی ملی ہی نہیں ہے. تو مصیبت ایک جگہ پر تھوڑا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں پریشان ہوں اور باقی دنیا پریشان نہیں ہے. دیکھو تو باقی تجھ سے بھی زیادہ پریشان، سب پریشان ہی پریشان ہے. تو بعض دفعہ ایک ایک شخص کئی بار فون پر کہتا ہے، پر میں پہچانتا نہیں ہوں، کس کس کو پہچانوں. ایک بار کہا کہ بہت پریشان ہوں، اس کو بتایا پریشانی کا نسخہ ہے، ہر پریشانی کا حل پڑھو. پھر فون کرتے ہیں کہ بہت پریشان ہے، تو کہتا ہوں وہ سامنے کتاب گھر ہے، وہاں سے کتاب لے لو، ہر پریشانی کا حل. تو کہتے وہ تو ہم نے لے لی ہے. جواب یہ ملتا ہے کہ وہ تو ہم نے لے لی ہے. تو اس پر آج بتانا چاہتا ہوں، وہ تو ہم نے لے لی ہے. پھر پریشانی کیوں نہیں جاتی؟ تو ایسا ہی ہو گیا، کتاب لے کر گھر میں رکھ لیتے ہوں گے، پڑھتے نہیں ہوں گے. کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اپنی بیماری بتائی، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا، تو ہاں اس سے بھی پہلے ایک مرحلہ ہے جو کہتے ہیں نا لے لی ہے، اس سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے. وہ ہم منگوائیں کہاں سے، کیسے لیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ادھر دارالفتاح کے سامنے باہر ہی کتاب گھر ہے، وہاں سے مل جائے گی. تو وہاں جانا تو بہت مشکل. دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور دوسری دنیاوی ضرورتیں وہاں کے لیے تو ہزاروں میل بڑے بڑے خرچ کر کے جا رہے ہیں. یہاں ناظم آباد نمبر 4 کراچی کے اندر ہی ہے، وہاں تک نہیں آ سکتے. وہ کہتے ہیں پھر آپ بھیجوا دیں. مجھے کہتے ہیں آپ بھیجوا دیں. کہتے جا نہیں سکتے، وہاں سے کیسے منگوائیں؟ بہت سمجھاتا ہوں کہ دوسرے اگر کوئی عامل ہوتا نا، عامل وہ لنگوٹیا یار، کوئی لنگوٹیا ہوتا، لنگوٹی باندھ کر سارے کپڑے وپڑے اتارے ہوئے، ثلاثی مجرد خماسی مزید تھی، تو دیکھیے اس کے پاس تو کیسے بڑے بڑے نذرانے اور بکرے وکرے لے کر کے بھی کتنے دور دور وہ وہاں پہنچتے ہیں. کیا نام ہے؟ ٹھٹا پہنچتے ہیں کراچی سے. ٹھٹا لاہور میں کیا ہے؟ دیوتا گنج بخش، داتا گنج بخش،
داتا گنج بخش. تو وہاں تو کتنی دور دور پہنچ جاتے ہیں, بکرے وغیرہ لے کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ طرح یہاں سامنے آ کر کتاب ہے ہی نہیں گھر میں کوئی. تو خود تو ہے, بس وہ بہانے. تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ اور کوئی علاج نہیں, یہی ہے. کہتے ہیں کتاب ڈاک میں بھجوا دیں, تو میں کہتا ہوں نہیں, ڈاک میں نہیں بھجوائی جائے گی, خدا کر لے. چلیے ایک مرحلہ تو یہ ہوا. بہت سے تو لیتے ہی نہیں. دوسرے درجے میں بات سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے کتاب تو لے لی ہے, پھر بھی پریشان ہی پریشان. تو اللہ کے بندے, کتاب لینے سے مقصد تو یہ تھا میرا کتاب لے کر اس کو پڑھیں. پڑھتے نہیں ہیں کہ لے لی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ تعویذ ہے, لا کر اس کو گلے میں باندھ لیں گے, یا یہ کہ گھر میں رکھ لیں گے, یا باندھ کر کہیں چھت وت میں یا دروازے پر لٹکا دیں گے. دروازے سے مصیبت آتی ہے, اس پر لٹکا دیں گے تو بس کوئی مصیبت گھر میں نہیں آئے گی. پھر اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھیں, کہتے ہیں وہ تو میں نے کئی بار پڑھ لی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں تیسرے درجے میں جو زیادہ ہی ہمت والے, بہت زیادہ ہمت والے, کہتے ہیں وہ تو ہم نے کئی بار پڑھ لی ہے. ارے اللہ کے بندے, پڑھ کر عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ پڑھنے سے مطلب تو یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. تو وہ نہیں ہوگا, وہ بڑا مشکل عمل, بڑا مشکل. ارے وہ کتاب سمجھ بھی گئے تو کہتے ہاں کتاب میں نے پڑھی ہے, سمجھ کر پڑھی ہے, سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لیں. چلیے سمجھ تو گئے, تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہاں ہاں کوشش کر رہا ہوں. پھر پوچھتا ہوں صورت مسلمان کی بنا لی؟ کہتے وہ تو نہیں, وہ تو بہت مشکل کام ہے. دیور جیٹھ وغیرہ سے پردہ کر لیا یا اپنی بیوی کو کروا دیا, زادوں سے, بہنوئیوں, نندوئیوں سے, خالوؤں سے, بھالوؤں سے, پھوپھا سے, زادوں سے گھر میں پردہ کروا دیا. کہتے ہیں وہ تو اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. تو ارے نالائق, تو نے اللہ کو راضی کیسے کر لیا؟ کہتے میں نے تو راضی کر لیا, میں کتاب سمجھ گیا ہوں, اللہ کو راضی کر لو اور بس پھر تو مزے ہی مزے. تو اللہ کو راضی تو کر رہا ہوں, تو کیسے کر رہا ہے؟ یعنی بغاوت کر رہا ہے. اللہ کو راضی یوں کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ اللہ کی جتنی زیادہ بغاوت کروں گا اتنی اللہ راضی ہو جائے گا. بغاوت بغاوت. یہاں ایک کیسٹ ہے جو اس کا نام ہے اللہ کے باغی مسلمان. اللہ کے باغی مسلمان. تو آج یہ خیال آیا کہ دونوں چیزوں کا مشورہ دیا کروں. جو بھی کوئی پریشانی بتائے, پریشان پریشان پریشان, کہتے مر گئے پریشانی میں. تو ایک تو یہ کہ وہ کتاب پڑھو, کتاب گھر سے لے کر, جس کا نام ہے ہر پریشانی کا علاج. دوسری یہ کہ وہ کیسٹ لیں, 1.5 گھنٹے کی 2 کیسٹیں ہیں, ان کا نام ہے اللہ کے باغی مسلمان. تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں کا علم نہیں ہوگا, کون کون سے اعمال ایسے ہیں, کون کون سی بد کرداریاں ایسی ہیں جن کو کر کر کے اللہ کا عذاب خود ہی اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں, خود مسلط کر رہے ہیں. آئے اللہ کا عذاب, آئے اللہ کا عذاب, آئے اللہ کا عذاب.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے قصے کئی جگہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ بدبخت یہ کہتے تھے رسول سے کہ لے آ عذاب، لے آ کہاں ہے، لے آ، وہ ایسے کہتے تھے لے آ عذاب۔ بہت سمجھایا کہ جب آئے گا تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، مگر وہ پھر بھی وہی ارے کدھر ہے، لے آ، پھر تو لاتا کیوں نہیں ہے؟ عذاب کی دھمکیاں تو بہت دے رہا ہے، لاتا ہے ہی نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان بھی ایسے ہی ہے، ان کو کتنا ڈرایا جائے کہ یہ جو تم پر پریشانی ہے یہ تو عذاب کی ابتدا ہے، یہ تو الارم بج رہا ہے، الارم۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ کی